اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب سے پوچھو، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کون ہے مالک اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا۔ سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے مالک۔ قل افلا تذکرون، تو آپ فرمائیے کہ تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب مانتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی فرمائیے کہ بتاؤ کون ہے رب ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، تو فرماؤ کہ پھر تم اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے ہر شے کی، وہو یجیر، اور وہی سب کو پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کی مخالفت میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ اس کو پناہ نہیں دے سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا ڈیسیژن کر دیا ہو۔ بولے اعوذ باللہ تعالی ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ۔ قل فانا تسحرون، تو فرماؤ کہ پھر تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو، تم پہ جادو ہو جاتا ہے کہ جب مان رہے ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے تو پھر تم نے یہ اور ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے کیوں گھڑ لیے؟ بل آتیناہم بالحق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق یعنی قرآن لے کر آئے ہم، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ پرپس فل با مقصد بنا کے کتاب کو اتارا اور یہ با مقصد بن کے اتری۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ تو یقیناً جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں دیا۔ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو دیوتا ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کے انہوں نے ماڈل بنائے تھے، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس قسم کا فاسد عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91، یہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا تھا اور دو مزید کراس ریفرنسز، اور بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے 1.5 گھنٹے کا میرا، مسئلہ نمبر 128، God is the only and alone creator of this universe، خدا ہی اکیلا اور واحد یکتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کو، اور اس کی حکمت میں قرآن حکیم میں کئی آیات آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا، ظاہر ہے کہ جی جب خدا کا بیٹا ہو تو وہ خدا ہوگا، انسان کی اولاد انسان، جن کی اولاد جن، اور اگر اللہ کوئی اپنے لیے اولاد بناتا تو وہ چھوٹے آلہہ ہوتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کیا اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، پیرلل میں کوئی اور خدا بھی ہوتا، من الہ اذ لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم على بعض، تو وہ جو دوسرا خدا ہے وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور تمام ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسے دنیا میں بھی ہے، 3 چھوٹے بادشاہ ہیں تو ان میں سے اور ایک بڑا ہے ان کے اوپر، تو وہ چھوٹے کی بھی خواہش ہوگی کہ میں اس بڑے کو مار کے خود قبضہ کر لوں تختہ حکومت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہوتے اور انہوں نے بھی کوئی مخلوقات پیدا کی ہوتی تو جب جھگڑا ہوتا تو اپنی اپنی مخلوقات لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو کہ یہ پاکستانی میں پیدا کیتے نے تھے، ایک جناب انڈین تسی پیدا کیتے نے تھے، چائنیز تسی پیدا کیتے نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہر ایک خالق اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا
اور وہ ایک دوسرے پر برتری بھی کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے وہ بڑا خدا بن جائے اور باقیوں کو مار دے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ہر اس بےہودہ عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی. فتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ توحید پہ اتنا زور دے رہا ہے قرآن میں، تو کسی کے دماغ میں یہ نہ بات آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. وہ بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یعنی پیغمبر اللہ کے ایسے کمیٹڈ بندے ہیں کہ ان پیغمبروں کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے خدا کے ساتھ، وہ اکیلے بھی اگر ہوں ایک دور کے اندر، وہ اللہ کو وہی عزیز ہے. پوری مخلوق بے شک گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، ایک ابراہیم ہی اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے ابراہیم اکیلا ہی پوری امت. قرآن حکیم میں ابراہیم کی اتنی تعریف آئی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا کارنامہ کیا. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کی پوری دعوت جو ہے ان کی زندگی میں تو فلاپ ہی ہوئی ہے. کتنے لوگ ان پر ایمان لے گئے ہیں. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کے آئے، ان کے چند گھر والے بس. آپ پتہ وہ ہجرت کر گئے تھے اپنی بیوی کو لے کے ساتھ، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بھی جتنے پیغمبر ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے. آج دیکھ لیں ابراہیم جو ہے یہ کامن پرسنالٹی ہے پوری دنیا کے تمام جو ریلیجن ہے ان میں. ایون ہندو بھی مانتے ہیں. یہ براہمن کا لفظ بھی وہیں سے ڈیڈکٹ ہوا ہے. ورنہ تین بڑے جو آسمانی مذاہب ہیں، آپ کہہ لیں ان کو، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. آج بھی آپ تورات کھولیں تو ابراہم کا ذکر موجود ہے. قرآن حکیم کا تو تانا بانا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے، مسلم تھے اور مشرکین میں سے شامل تھے. تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے، بلکہ تو مسلم تھے. تو یہ وہی بات ہے. من نوعین اسی طریقے سے خرابی اس امت میں بھی آ گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے. اسی رشتے پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہلوانے کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے. ایک ابراہیم ہی ہو اور وہ مخلص ہو، مخلص بھی اللہ کے چنے ہوئے بھی اور مخلص بھی اخلاص والے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کروڑوں لوگوں سے ملتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ الصفات میں ایک نبی جو اولو العزم تھے ان کا ذکر کیا اور پیغمبروں پر سلامتی بھیجی. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اس لیے باقی پیغمبروں پہ اور اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں تو الٹیمیٹلی ہے ہی خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ پیغمبر جو ہے نا جی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پیشن کے ساتھ تعریف فرماتا ہے، ان پہ سلامتی بھیجتا ہے. اور یہ درود شریف بھی ہے. درود شریف کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 56. 5 سنت سیگے میں نے احادیث کی کتابوں سے بتائے.
ان میں سے ایک یہ صیغہ بھی تھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔